کے دعوت دیتا ہوں استاد محترم جناب مولانا مہدی حسن عینی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اقبال کی ان شاہینوں سے جو آپ کا موضوع ہے کہ ہندوستان میں اسلامی ورثے کی اور اس کی ملکیت کے تحفظ کے اور بقا میں ہم سب کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس تعلق سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے گفتگو نہیں کروں گا۔ 17 جنوری 2021 کی نشست میں اس سیشن میں جو لوگ شریک تھے وہ ہاتھ اٹھائیں ذرا سے، کون کون اس سیشن میں شریک ہوا تھا؟ جی ہاتھ اٹھائیں، ڈرے مت۔ پچھلے سیشن میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، کس کس کو یاد ہے؟ 2-4 پوائنٹ کوئی بتا سکتے ہیں؟ مائک پاس کر دیں۔ جی کوئی ایک بتائیں کھڑے ہو کر کہ ہاں اس سیشن میں یہ باتیں ہوئی تھی مجھے یاد ہے۔ 2-4 پوائنٹ، 2-4 لائن، 1-2 لائن۔ کوئی نہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں بتا نہیں پا رہے ہیں؟ اچھا، جو باتیں ہوئی تھیں اس پر عمل کس کس نے کیا ہے؟ جیسے میں نے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جب تک آپ پلاننگ نہیں کریں گے، گول سیٹ نہیں کریں گے، بڑے خواب نہیں دیکھیں گے۔ جی جی ہاں آ رہی ہے، آپ بولنا شروع کریں، مائک پہنچے گا۔ ایک پوائنٹ میں جب آیا تھا مجھے یاد ہے، جب آپ کی اس ٹائم چل رہی تھی، آپ خطاب کر رہے تھے اور میں بیچ میں آیا تھا، تو جی موٹیویشن کو لے کر اوپر آپ نے کہا تھا، پوائنٹ تھا کہ ہم کیوں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کا ریزن بتاتے ہوئے آپ نے باتیں بتائی تھی کہ ہم بہت زیادہ اوور اننیسیسری ایکسپیکٹیشنس رکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو لے کر، تو یہ یاد رہ گئی اور اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کی۔ بہت اچھا، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ۔ جی اور کوئی؟ اچھا، پچھلے 6 سے 7 مہینے کے بیچ میں کس کس نے اس سیشن میں شرکت کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ وہ اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے صبح سے شام تک اس کو لکھت روپ میں اپنے سامنے چارٹ کی صورت میں رکھے گا؟ میں نے یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ اس وقت کہی تھی کہ آپ لوگ ایک چارٹ بنائیں، اپنے وقت کو کس طریقے سے آپ خرچ کریں گے اس پر آپ فوکس کریں، اپنا گول سیٹ کریں، پلاننگ کریں، یہ تمام باتیں ہوئی تھی۔ کسی ایک نے اس پر عمل کیا؟ جی بہت اچھا، ماشاءاللہ، ایک بہن نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور اچھا، کچھ عمل روز نہیں تو کبھی کبھی ایسا ہو کہ بیٹھ کر سوچتے ہوں کہ ہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کچھ چیزیں طے کرتے ہوں، ایسا کتنے لوگ کرنے والے ہیں؟ 1 2 3 4 ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نتیجہ ہے، آؤٹ پٹ ہے، وہ ابھی پوائنٹ -ہی ہے۔ جی جی الحمدللہ۔ چلیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی۔ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ آج پھر 2 اہم تقریریں ہوئی ہیں ابھی، برادر فواز شاہین صاحب کا اور اس سے پہلے ندیم اختر صاحب کا، تو پھر یہاں سے سننے کے بعد آپ لوگ اس کو کیسے محفوظ رکھیں گے، اس کا کوئی ایک آدمی جواب دے تو پھر میں اپنی بات شروع کروں، ورنہ تو انٹریکشن کر کے ہم ختم کرتے ہیں، کچھ بات چیت کر کے ختم کر دیں گے۔ ابھی جو باتیں ہوئی ہیں یہاں پر، آپ نے 2 بڑے ہی اہم ٹاپک پر گفتگو سنی ہے، بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے اور بہت ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں بتائی گئی ہیں، اور دونوں لوگ ایسے ہیں کہ جو ملک کے موجودہ حالات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کو جو کچھ یہاں سے ابھی ملا ہے ان 2 سیشنز میں، اس کو آپ کیسے محفوظ رکھیں گے؟ کوئی ایک بتائیں، کیسے اس کو آگے اپنی زندگی میں آپ رکھیں گے اپنے ذہنوں میں؟ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کا جو نظریہ ہے کہ علم تو وہ ہے کہ جو سب بھول جائے اس کے بعد جو یاد رہے وہی علم ہے،
تو آپ لوگ پہلے سے ہی بھولنے پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم پہلے ہی بھول جائیں گے، علم تو بعد میں آئے گا. ایسا ہے کیا؟ میں تھوڑا دوسرے انداز سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اتنی مرتبہ سرپرست اعلیٰ کہہ دیا گیا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو 50 کے اوپر محسوس کر رہا ہوں کہ میں 50 سال کراس کر چکا ہوں دین میں. اتنی مرتبہ مجھے سرپرست اعلیٰ کہا گیا ہے یہاں پر، جبکہ میں ابھی 2 مہینے پہلے ہی میرا نکاح ہوا ہے الحمدللہ. تو ایسے میں بار بار سرپرست اعلیٰ نہ کہا جائے، ایک ساتھی کہہ لیں آپ، خیر امت کا، کہ اس مشن کا ایک ساتھی ہوں آپ کا. کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم لوگ مل جل کر نوجوان طبقے کو اسلام کے اس عظیم ورثے سے، اس عظیم سرمایہ سے قریب کر سکیں، لا سکیں ان کے ذہنوں میں اس عظیم سرمایہ کو جو کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھول رہے ہیں یا کھو رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آگے بات بڑھے، میں اپنے ان دونوں بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ابھی یہاں 2 کلام سنائے ہیں. آواز بہت جاذبیت اور کشش سے بھرپور ہے، لیکن معافی کے ساتھ کنٹینٹ چوز کرنے میں اب احتیاط کرنا چاہیے. یہ میری درخواست ہے کہ جو مواد آپ لوگ اور ہم لوگ اپنے نعت میں، نظم میں اور جو بھی کلام سناتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے، میں اس لیے بار بار میں اس بات کو دہراتا ہوں، ہر اسٹیج پر یہاں بھی یہی کیفیت پیش آئی ہے، اس لیے میں کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جسے ہم خود اپنے آپ کو علیحدگی پسندگی کی طرف ڈھال رہے ہیں. ہم خود زبردستی کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم بہت مرے ہوئے ہیں، بڑے کٹے ہوئے ہیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، بہت بدتر صورتحال میں ہم لوگ زندہ ہیں، بس زندہ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم اپنے کلام سے بھی، اپنی گفتگو سے بھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آڈینس میں جو نوجوان طبقہ ہے، جو اوور ایج ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پوری زندگی ایسے ہی سن کر وہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں پہنچ جائیں گے. لیکن جو نوجوان طبقہ ہے، جس کے اندر کچھ کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اچھا تو ہم جس ملک میں ہیں وہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو ختم ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں ختم ہی رہنا چاہیے، کچھ نیا نہیں کرنا چاہیے. تو معذرت کے ساتھ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب گفتگو کریں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم حوصلہ دے نہیں سکتے تو حوصلہ ٹوٹنے والے مضامین سے اور کنٹینٹ سے پوری طریقے سے اجتناب کریں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس نظریے سے متفق نہ ہوں، لیکن اپنی بات ادب کے دائرے میں کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلی و مسلما اما بعد. جو موضوع ہے کہ ہندوستان میں یا وطن عزیز میں اسلامی سرمایہ اور اسلامی اقدار کا تحفظ کیسے کیا جائے، تو سب سے پہلے تو آپ اور ہم چونکہ نوجوان ہیں، ہمارے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلامی سرمایہ، وہ اسلامی اقدار کیا ہیں جن کے تحفظ اور جن کی حفاظت کی بات کی جاتی ہے بڑے بڑے اسٹیج لگا کر، اور تحفظ دین کے نام پر پوری مہم چلتی ہے، تحفظ دین کے نام پر بڑے بڑے کانفرنسز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا وہ اسلامی سرمایہ محفوظ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے کیا ہیں، یہ تمام سوالات نوجوان ذہنوں میں ضرور آتے ہیں، اور اگر نہیں آتے ہیں تو آنے چاہیے. آج سے اپنے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا کریے کہ وہ اسلامی سرمایہ کیا ہے جس کے تحفظ کے لیے، جس کے حفاظت کے لیے اتنے بڑے بڑے کیمپین نیشنل لیول پر چلتے ہیں، اور پھر ان کیمپین کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان مہمات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو دیکھیے قرآن نے بہت صاف طور پر اسلامی سرمایہ کی جو بات ہے اور جس اسلامی تہذیب کو اور جس اسلام کو محفوظ کرنے کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، تو قرآن نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ اللہ تعالیٰ کا جو رنگ ہے وہی اصل رنگ ہے. اور رنگ کی بات اس لیے کی ہے، آج کے دور میں ہم بہت آسانی کے ساتھ اس رنگ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب پورے ماحول کو زعفران زار کیا جا رہا ہے، میں نے بہت اچھا جملہ استعمال کر لیا اس کے لیے معافی کے ساتھ، پورے ماحول کو جب بھگوا رنگ میں رنگا جا رہا ہے اور پورے ماحول کو جب پیلا کر دیا جا رہا ہے، تو ایسے میں اللہ کا رنگ کون سا ہے وہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، قرآن نے خود کہا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے. تو اللہ کا رنگ سفید، کالا، پیلا، نیلا، ہرا ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے.
تو اللہ کا رنگ کیا ہے، تو اس کے سمجھنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں جو شارع ہیں اور جو اللہ کی باتوں کو کھول کر امت کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی شریعت ہے. اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ اسلام بحیثیت مذہب ہمارے دل و دماغ میں رہتا ہے، اسلام بحیثیت دین ہمارے دل و دماغ میں کبھی نہیں آتا. اور معاف کیجیے گا یہ غلطی ہماری ہے، مطلب ہم علماء کے طبقے کی ذمہ داری تھی کہ ہم عوام کو اور دوسرے تمام طبقات کو بتا سکیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل نظام حیات ہے. اس کو ہم نے اس جملے میں خوب پرویا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، لیکن کیسے ہے یہ ہم نے آج تک بتانے کی کوشش نہیں کی ہے. بہت مختصر وقت ہے اور بہت ساری باتیں ہیں. فی الحال میں پوائنٹ کی طرف آتے ہوئے اور موضوع کی طرف آتے ہوئے صرف آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اسلامی تہذیب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تہذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص بتائیں، کوئی بھی دوست بتائیں کہ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ جی مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے مائک آپ کے پاس ہونا چاہیے اور میں کوشش کروں گا کہ تقریر کم بات چیت تھوڑا زیادہ ہو. یہی مقصد ہے خیر امت کا، ڈائلاگ اور مذاکرہ مقصد ہے. جی تہذیب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے کہیں سے بھی. سنسکرتی آپ کہیں گے اس کو، سویلائزیشن کہیں گے، ثقافت کو کلچر کہتے ہیں. اس کے اوپر سوشیالوجی کے نام سے باضابطہ ایک پورا علم ہے جو ہمارے کالجز میں بھی اور مدارس میں بھی علم مدنیت کے عنوان سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، آتی رہتی ہیں. تو ہم سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم اسلامی ورثے کی اور اسلامی سرمایہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اسلامی اقدار ہوتے ہیں، اس سے مراد وہ ویلیوز ہوتے ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں نہیں تھے اور اسلام کے آنے کے بعد اس دنیا میں آ چکے ہیں. اچھا جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام تو چونکہ ایک اصول ہے، وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے پاس ہے. میں یہاں پر دین اسلام کی بات کر رہا ہوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. اور اسلام یہدم ما کان قبلہ، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام نے اپنے پہلے کی تمام چیزوں کو ختم کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو منہدم کیا ہے. تو اسلام جو آیا ہے تو وہ بہت ساری ایسی نئی چیزیں لے کر آیا ہے جو اس دنیا میں اسلام سے پہلے نہیں تھے. تو جب ہم اسلامی سویلائزیشن یا اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد 4 چیزوں پر ہوتی ہے. صرف اسلامی تہذیب نہیں، دنیا کی کسی بھی تہذیب کی اگر ہم بات کریں تو اس کی بنیادیں کتنی چیزوں پر ہوتی ہیں؟ جی جواب نہیں مل رہا ہے تو پھر بات یہیں پر ہم روک دیتے ہیں. جی کتنی چیزوں پر کسی بھی تہذیب کی بنیاد ہوتی ہے؟ نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ بولنا نہیں ہے. 4 چیزوں پر. کتنی چیزوں پر؟ 4. ہاں بآواز بلند بولیے. یہ کہا نا مولانا مرغوب صاحب نے کہ ہم ٹیچر ہیں، تو ٹیچر اور اسپیکر میں بڑا فرق ہوتا ہے. اسپیکر خالی اپنی بات سنوا کے چلا جاتا ہے اور ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دونوں طرف سے کام چلے، آپ بھی سمجھیں ہم بھی سمجھیں. اور ہمارے کچھ اساتذہ ایسے بھی ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند سے جو لوگ فارغ ہیں وہ مولانا مفتی معروف صاحب کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ جب تک وہ خود اچھی طریقے سے نہیں سمجھ لیتے تب تک وہ بات کو دہراتے رہتے ہیں. تو میں بھی اسی قبیل سے ہوں کہ جب تک میں خود نہیں سمجھ لوں گا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا تب تک میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو جب تک مجھے نہ سمجھ میں آئے تب تک آپ میرے ساتھ دہراتے رہیے تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور مجھے بھی سمجھ میں آئے. سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ یہاں پر بہت سارے نوجوان دوست ہیں، ان کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ سمجھ کے جو نہ سمجھے کیا ہے وہ؟ بہت زیادہ آپ لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ سنجیدگی. اتنی سنجیدگی نوجوانوں میں اگر آ جائے تو پھر تو اقبال اپنا خواب جو ہے وہ دوبارہ سے آ کر دیکھیں گے کچھ اور. یہاں تو اقبال کا خواب پورا ہو گیا. اتنی سنجیدگی ابھی نہیں آنی چاہیے اس عمر میں. ابھی تو بہت زیادہ پھرتی کے ساتھ، بڑے حوصلے اور جذبے کے ساتھ آپ اس تحریک کا حصہ بنے اور بات چیت ہوتی رہے گی. تو 4 چیزیں بنیاد ہیں کسی بھی تہذیب کی. کتنی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب اقتصادی ذرائع ہیں، یعنی اکنامیکل ریسورسز جو ہیں وہ کسی بھی تہذیب کا پتہ دیتی ہیں. ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تہذیب
کس قدر مضبوط ہے یا کس قدر کمزور ہے. سب سے پہلی چیز اقتصادیات ہے، جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے کلچر میں سب سے آخری چیز ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ صاحب جو مسلمان ہو گیا، جو مومن ہو گیا، اس کو کمانے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے سب کی ذمہ داری دے ہی رکھی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. فوراً ایک آیت بھی پیش ہو جاتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے کہ صاحب مسلمان اگر ہو گئے ہیں تو اللہ تو کھلائے گا ہی. تو یہ ایک غلط نظریہ ہمارے ہاں قائم ہو گیا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جو تحریک شیخ الہند کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، تحریک ریشمی رومال کے، سلک موومنٹ لیٹر ایک تحریک آزادی کے وقت شروع ہوا تھا، آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہوں. مولانا عبید اللہ سندھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کا دورہ کیا اور دنیا کے ہر ملک میں گیا. وہاں سے واپس ہونے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور مسلمانوں کی ترقی، اور اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں کا جو حشر کیا ہے، اس سے بچنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ صرف دو طریقے ہیں. نمبر ایک، ان کے اندر کا انتشار ختم ہو، ان کے اندر کا جھگڑے ختم ہو، اور نمبر دو، وہ اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں. یہ مولانا عبید اللہ سندھی کی رائے ہے آج سے 100 سال پہلے. تو میں پھر وہی واپس آتا ہوں کہ اقتصادی ذرائع، اکنامیکل ریسورسز جو ہیں، وہ کسی بھی تہذیب کا پتہ دیتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ تہذیب کتنی مضبوط ہے یا کتنی کمزور ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم. ہمارے یہاں اس کا تصور ہی نہیں. خیر، ہم تو ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ جمہوری ملک ہے، اور پھر سیکولرزم کا جو نظریہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے، جیسے کہ ندیم بھائی نے بتایا، اس نظریے کی بنیاد پر ہم اسلامی پولیٹیکل سسٹم کو نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ کبھی حاشا وکلا ہمارے ذہن و دماغ میں بات آتی ہے کہ اسلامی نظام جو سیاست کا ہے وہ کیوں دنیا کے سارے نظاموں پر فائق ہے، کیوں سارے سسٹم کے مقابلے میں اسلامی سسٹم جو ہے وہ ہم یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ وہی راہ نجات ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو اس تہذیب کا پتہ دیتی ہے، اور یہ ہمارا عظیم اسلامی سرمایہ بھی ہے. اس پر آگے بات ہوگی. تیسری چیز جو ہے وہ اخلاقی اقدار اور روایات، مورل ویلیوز اور ٹریڈیشنز جو ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قوم کی تہذیب کا پتہ دیتے ہیں. ان کے ویلیوز بتا دیتے ہیں کہ وہ زندہ جاوید قوم ہے، یا وہ آبا و اجداد کی پرستش کرنے والے قوم ہیں، وہ سماج کو ایک نیا رخ دینے والی قوم ہے، یا وہ سماج کو انارکی کی طرف اور سماج کو جمود پرستی کی طرف اور سماج کو برف کی طرح تعطل کا شکار کرنے والی قوم ہے. تو یہ تیسری چیز ہے اخلاقی اقدار، مورل ویلیوز اور ٹریڈیشنز. وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ صاحب یہ جو قوم ہے، یہ 36 کروڑ دیوتاؤں کے پجاری ہیں، یہ برفی اور رسگلے تک کی پوجا کر لیتے ہیں، یہ صرف ایک خدا کے سامنے جھکتے ہیں. ان کے مورل ویلیوز کیا ہیں، ان کے اخلاقی اقدار کیا ہیں، یہ انسانی بنیاد پر کس قدر ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہیومن ویلیوز کی کس قدر ان کے یہاں ویلیو ہے، ان کی قدر ہے یا نہیں ہے، یا یہ اگر کوئی شودر ہے تو اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے وہ جانوروں تک کو نہیں دیکھتے. تو یہ تہذیب کے بنیادی عناصر میں تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاقی اقدار، مورل ویلیوز. بس میں آ رہا ہوں واپس. اور چوتھی چیز جو ہے وہ مختلف جو علوم و فنون ہیں، جو سائنسز ہیں اور آرٹس ہیں، ان پر گہری نظر اگر کسی قوم کی ہوتی ہے تو اس قوم کی تہذیب یہ بتاتی ہے کہ یہ قوم ترقی یافتہ قوم ہے. پہلے آج سے یہاں پر ایک دوسری بحث چھڑ جاتی ہے نصاب اور نظام کی، جس کا تعلق آپ سے اور ہم سے نہیں ہے، بلکہ نصاب بنانے والے لوگوں سے ہے، نظام بنانے والے لوگوں میں سے ہے. سر دست ایک بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ابھی قریب میں ایک UN کی ایک کمیشن ہے، اس نے ایک رپورٹ بنائی اور اس میں یہ کہا کہ موجودہ جو نصاب ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ صرف 10 مہینے تک اپلیکیبل ہوتا ہے. یعنی ایک بچہ جب کسی اسکول میں داخل ہوتا ہے تو 10 مہینے تک ہی اس کا نصاب اس کے لائق ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ترقی کر جاتی ہے دنیا جو ہے وہ 11ویں-12ویں مہینے میں ترقی کر جاتی ہے. اس سے بھی تھوڑا اعلیٰ درجے کا نصاب اور کریکولم اس کو چاہیے ہوتا ہے. لیکن خیر ہم لوگ جس نظام کا، جس نصاب کا، جس کریکولم کا، جس سلیبس کا حصہ ہے، اس میں تو یہ سب باتیں کرنا ہی اپنے آپ میں ایک بیوقوفی ہے. بہرحال یہ 4 چیزیں ہماری تہذیب کا پتہ دیتی ہیں. میرے ساتھ دہرائیے. نمبر 1 کیا بتایا تھا میں نے؟ نمبر 1
پولیٹیکل ریسورسز، اقتصادی ذرائع، نمبر 2 سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم، اور نمبر 3 کسی کو یاد ہے؟ زور سے بولیں جی، مورل ویلیوز، اخلاقی اقدار. اور پھر چوتھی چیز ہے کہ الگ الگ جو علوم و فنون ہیں ان پر گہری نظر ہونی چاہیے. اب ہم یہاں سے واپس آتے ہیں کہ اسلام جب دوسرے مذاہب، دوسری تہذیب اور دوسرے اقدار کے ساتھ جب ہم اسلام کا کمپریزن کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ صاحب یہ اسلام کے پاس ہی ہیں، دنیا میں کسی اور مذہب نے اس انداز سے اس کو نہیں بتایا ہے، اس انداز سے اس کو دنیا کے کسی اور مذہب نے نہیں رکھا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اسلامی سرمایہ کا حصہ ہیں، جن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. ایسی تقریباً 22 چیزیں ہیں بہت ساری، لیکن میں اپنے مطالعے کے نتیجے میں یا اپنے ان لوگوں کے مطالعے کے نتیجے میں جو اس موضوع پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 22 ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے تمام دوسرے مذاہب، دوسرے تہذیب، دوسرے کلچرز، دوسرے ٹریڈیشنز کے مقابلے میں اسلام کو بالکل ممتاز کر دیتے ہیں، بالکل الگ کر دیتے ہیں. اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر مسلمان ہی نہیں، مسلمان تو اس مذہب کو فالو کرتا ہے، ہم تو اندھے مقلد ہیں کہ صاحب ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھی. لیکن ایک نیا آدمی جو اسلام کے دامن میں داخل ہوتا ہے اور وہ یوروپ کی کسی کنٹری سے تعلق رکھتا ہے اور وہ پڑھے لکھے سماج سے آتا ہے، وہ اگر اسلام کے دامن میں داخل ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں پر غور کر کے آتا ہے کہ ہمیں، اگر وہ کرسچن ہے، اگر وہ جیوش ہے، اگر یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی اور مذہب، اور اگر وہ ایتھسٹ ہے، کسی بھی خدا کو نہیں مانتا ہے، تو ایسے میں بھی وہ جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر وہ دامن اسلام میں آتا ہے. وہی اسلامی سرمایہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری نوجوانوں کی بھی ہے، بوڑھوں کی بھی ہے، بچیوں کی بھی ہے، بہنوں کی بھی ہے، بھائیوں کی بھی ہے، ہر طبقے کی. نوجوانوں کی وہ ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے کیونکہ آپ کا خون گرم ہے، آپ کے پاس حوصلہ ہے، آپ کے پاس ہمت ہے، آپ کے پاس کچھ کرنے کا سلیقہ اور ہنر ہے، آپ خیر امت کا حصہ ہیں، آپ تمام دنیا کے لیے، صرف موانے کے لیے نہیں، آپ تمام دنیا کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور آپ نے اس تحریک اور اس مشن کو اپنایا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے الی الاسلام من جدید، کہ اسلام کی طرف ہم واپس آئیں اس تمام نئے ورثے کے ساتھ جو دنیا نے ہمیں دیا ہے. دنیا میں جو کچھ وسائل ہیں ان کے ساتھ ہم اسلام کے اس قدیم اور عظیم ورثے کی طرف، اس سرمایہ کی طرف واپس آئیں. تو آپ اس تحریک کا حصہ ہیں. اب وہ 22 چیزیں، ان پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے کئی دن چاہیے، کئی سیشنز چاہیے. میں یہاں پر سجیسٹ کروں گا مولانا ظفیر الاسلام صاحب سے، مولانا مرغوب الرحمان صاحب سے اور دیگر خیر امت کے ذمہ داران سے کہ میرے پاس اس کا تفصیلی کنٹینٹ موجود ہے، کتابی شکل میں بھی تو نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ریسرچ پیپرز اس کے ہیں، میں آپ کو پرووائڈ کراؤں گا. کوشش کریں کہ خیر امت کے کلاسز میں اس کو بھی شامل کریں اور اس پر بات ہو تاکہ ہم بحیثیت مسلمان ایک فخر کا احساس کر سکیں. دلیل کی روشنی میں ہمارے اندر ایک گرو پیدا ہو، ایک ایسی کیفیت ہو کہ ہاں اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. کیوں ہم دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں، دنیا کے تمام تہذیبوں کے مقابلے میں ہم خیر امت کیوں بنائے گئے ہیں، ہمیں سب سے بہتر کیوں بنایا گیا ہے؟ وہ ایک جذبہ ہمارے اندر جبھی پیدا ہوگا جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے، جب ان چیزوں کے ساتھ ہمارا ایک انٹریکشن ہوگا، جب وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی. میں بنیادی طور پر ان چیزوں کے بارے میں اگر بات کریں تو سب سے پہلی چیز تو عقیدت توحید ہے، جو اللہ نے مسلمانوں کو اور مومنین کو نوازا ہے جس عقیدے سے، وہ سب سے عظیم ترین چیز ہے جس کا تحفظ ہر مسلمان کی، ہر مسلمان مرد و عورت کی، ہر جوان اور بوڑھے کی، سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم موحد نہیں ہیں، اگر ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں تو ہمارا وجود اس دھرتی پر بحیثیت مسلمان نہیں ہے. اور اللہ کو جب ایک ماننے کی بات ہوتی ہے تو ہر طریقے سے اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے تمام الوہیت کے جتنے بھی باب ہیں ان تمام میں ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے. اور جب اللہ کو ایک ماننے کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ جو پورا ہمارے یہاں خود کو زبردستی سیکولر ثابت کرنے کی کوشش میں
وہ تمام حرکتیں جو ہم لوگ کرتے جاتے ہیں اور خود کو بحیثیت مسلمان سیکولر ثابت کرنے کی کوشش میں وہ تمام چیزیں اپنے ہاں اپلائی کرتے ہیں، ان تمام سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ اور سیکولرزم کا جو اصلی مفہوم ہے، جیسے ندیم بھائی نے بتایا، اس کو آپ لوگ اپنے گرہ باندھیں اور اس مفہوم پر واپس آئیے۔ خاص کر نوجوان بچیوں سے میں کہوں گا اور اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ آپ کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں بار بار اس بات کا احساس ہوتا ہوگا کہ آپ اگر حجاب اور نقاب کے ساتھ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو آپ کو ایک احساس کمتری کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بہت فخر کے ساتھ ہم جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہے۔ اجتماعی بات اگر ہم کریں، پوری سوسائٹی کی بات کریں، تو آپ کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میں حجاب اور نقاب کے ساتھ اس اسکول میں آئی ہوں تو سب کی نگاہیں میری طرف اٹھ رہی ہیں، اور ان نگاہوں کے اندر جو ایک سوال ہے، اور ان نگاہوں کے اندر آپ کے لیے جو ایک تمسخر ہے، ایک مذاق ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کمزور کرتا ہے۔ توحید پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں کہ وہی احکامات آدم سے لے کر محمد تک اور محمد سے لے کر قیامت تک ہر انسان کے لیے اپلیکیبل بھی ہیں، ہر انسان کی نجات اور فلاح کا ذریعہ بھی ہے، اور ہر انسان کی ترقی اس کے اندر مضمر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا گیا ہے کہ رحمت ہے اللہ کے تمام احکامات، رحمت ہے رسول اللہ تمام جہانوں کے لیے۔ یعنی کہا گیا کہ صرف سعودی عرب کے لیے، حجاز کے لیے، سب کے لیے۔ تو یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اور یہ بیٹھے گا کیسے؟ یہ بیٹھے گا اپنے قابل فخر ماضی کی ان تمام داستانوں کو پڑھنے سے، ان تمام داستانوں کو، ان تمام واقعات کو پڑھنے سے آپ کے اندر وہ غرور پیدا ہوگا اسلام کو لے کر۔ میں غرور کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان اسلام پر غرور ہونا چاہیے، اور یہ محسوس کرانا چاہیے سب کو کہ ہمیں ہرگز کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں ہرگز کسی طریقے کی کوئی شرم نہیں ہے اپنے شعائر پر عمل کرتے ہوئے، نقاب اور حجاب پہنتے ہوئے، کرتا داڑھی اور ٹوپی پہنتے ہوئے۔ ہاں، یہ نجات کے لیے یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، نجات کے لیے یہ بنیاد نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے بھائی نے کلام میں پڑھا کہ فلاں جنت میں ہوں گے، تو یہ میں بتا دوں کہ یہ نجات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نجات کے لیے جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں، اتنا ہو سکتا ہے کہ جنت میں سلۃ من الاولین کوئی ہو جائے اور سلۃ من الاخرین کوئی ہو جائے، کوئی سابقون میں سے ہو اور کوئی اس کے بعد والوں میں سے ہو، کسی کا درجہ تھوڑا بہت بڑا ہو، کسی کا درجہ چھوٹا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو شعار ہے، یہی آپ کی شناخت ہے، یہی آپ کی پہچان ہے، اسی کی بنیاد پر آپ اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد والی زندگی میں کامیاب ہیں۔ کہیے انشاءاللہ۔ تو اس کو بنیاد بنانے کے لیے آپ کو اپنے قابل فخر ماضی کی طرف واپس جانا پڑے گا۔ آپ مدینے کی گلیوں میں جائیے، اما عائشہ کو پڑھیے، آپ مدینے کی گلیوں میں جا کر ماں فاطمہ کو پڑھیے، آپ مدینے کی گلیوں میں جا کر سودا بنت زمعہ کو پڑھیے، آپ مدینہ کی گلیوں میں جائیے، مکے کی گلیوں میں جائیے اور ان تمام صحابیات کو پڑھیے۔ اور اگر آپ کو کتاب نہیں مل رہی ہے، اسوہ صحابیات علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، آپ میں سے ہر کوئی اس کو ضرور خریدے۔ اسوہ صحابیات کے نام سے علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی بہت مشہور ترین کتاب ہے، ضرور خریدیں اور اپنے ان آئیکونز کو، ان ماڈلز کو ضرور پڑھیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے عملی زندگی میں، نہ اس کے کہ ہم ان لڑکیوں کو فالو کرتے ہیں جو اپنا سب کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں۔ وہ ہمارے آئیکن نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے کبھی بھی ماڈل نہیں ہے۔ ہمارے لیے ماڈل ہمارے وہ قابل فخر ہیروز ہیں اور ہمارے وہ آئیکونز ہیں جن کی دم پر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات جو ہے وہ تقریر کی حد تک پہنچ گئی ہے، واپس آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ توحید، دوسری چیز ہے عقیدہ رسالت۔ یہ ایک بنیاد ہے جس پر ہم پوری دنیا کے لوگ ایک امت ہیں، وحدت امت کا جو نظریہ ہے
وہ اسی بنیاد پر قائم ہے کہ ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد عقیدہ رسالت مآب کا احترام، یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دلوں میں احترام ہے تو پھر رسول کی ہر چیز سے ہمیں اندھی محبت اور عشق ہوگا۔ آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہو، کسی نے پڑھا ہو، میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ اسما کے نام سے، ڈاکٹر اسما کے نام سے میرے خیال سے امریکہ میں ایک نان مسلم تھی، انہوں نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ جلا لیا تھا، اور اس کی وجہ جو انہوں نے بعد میں انٹرویو میں بتایا کہ وہ بس پر سوار ہو رہی تھی اور نقاب ان کے ہاتھ سے ہٹ گیا تھا، اس کو کسی غیر محرم نے دیکھ لیا، تو اس درجے ان کو نبی کے ایک سنت سے اور اسلام کے شعار سے اور شناخت سے ان کو محبت ہو چکی تھی، جبکہ وہ نو مسلم تھی، پہلے وہ کرسچن تھی اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو جلا ڈالا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس ہاتھ کو کسی غیر محرم نے دیکھ لیا، اب اس ہاتھ کا اس بدن پر کوئی حق نہیں کہ وہ رہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہرگز ایسا کوئی عمل نہ کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم سب تو موروثی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا نے ہمیں اسلام دیا وراثت میں، تو ہمیں اس قدر ابھی اس کا احساس نہیں ہے، لیکن آنے والے چند سالوں میں، آنے والے چند دشکوں میں اگر ہم بات کریں، چند دہائیوں کی بات ہم کریں، تو پھر ہمیں یہی اسلام، جس اسلام کے ویلیوز آج مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسی اسلام کو ہمیں پھر سے زندہ کر کے اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں، تمام تر طاقتیں ہمیں دینی ہوں گی، اور یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، بہنوں کی بھی، یہ ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر بہنوں کی اور ماؤں کی تو اس لیے کیونکہ ان سے نسلیں وابستہ ہیں، ان سے ہماری نسلیں وابستہ ہیں۔ یہی ملت کو وہ نسل دیں گی جن سے محمد بن قاسم پیدا ہوں گے، جن سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، جن سے خالد بن ولید اور عمر فاروق جیسے اشخاص پیدا ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو عقیدہ رسالت مآب اور رسالت مآب کا احترام، پھر اس کے بعد ہیومن ایکوالٹی کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، انسانی مساوات کی ایک لمبا موضوع ہے، اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ امن و سلامتی اسلام کا سب سے بنیادی نقطہ نظر ہے، پیس اور سیکورٹی۔ یہ اسلام کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے، اس پر جتنا پڑھتے چلے جائیے، جتنا اس پر مطالعہ کریے، جتنا اس پر آپ پڑھیں، آپ کے سامنے ہزاروں صفحات پر مشتمل کنٹینٹ موجود ہے کہ صاحب اسلام نے عرب میں آ کر سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ پیس اور سیکورٹی کو قائم کرنے کا کام کیا، ورنہ کہاں اس دنیا میں امن و سلامتی کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہاں تو قبیلے کے قبیلے جب آپس میں جھگڑتے تھے تو کئی نسلوں تک ان کے اندر دشمنیاں ہوتی تھی، خون کی تو یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی۔ اسلام نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اگر تم نے کسی کا قتل کیا بدلے میں قتل کیے جاؤ گے، اور اس میں زندگی ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، دوسرے آدمی کو اس کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا، پوری قوم قتل و غارت گری سے بچ جائے گی۔ یہ پیس اور سیکورٹی کی بات یہ ہے کہ اسلام نے جس درجے سلامتی اور سیکورٹی دی ہے کہ صاف طور پر یہ کہا گیا کہ جب تم کسی غیر مسلم ملک میں لشکر لے کر جاؤ اور وہاں پر تم لشکر کشی کرو تو یاد رکھنا عورتوں سے، بچوں سے، عبادت گاہوں سے ہرگز تعرض مت کرنا، انہیں چھیڑنا مت، نہ بچوں کو کچھ کہنا، نہ عورتوں کو کچھ کہنا، نہ عبادت گاہوں کو کچھ کہنا، نہ درختوں کو اکھاڑنا، اور نہ کسی کو تکلیف پہنچانا۔ جو ہتھیار لے کر تمہارے مقابلے میں آئے صرف اس کے ساتھ جنگ کرنا، اور اس سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام کو قبول نہ کرے تو اس سے ٹیکس دینے کی بات کرنا، اگر وہ ٹیکس دیتا ہے تو وہ ذمہ ہے، اس کے ہر سیکورٹی اور اس کی زندگی اور اس کے بود و باش اور اس کے یہاں پر رہنے کی ذمہ داری اور اس کے لیے سیکورٹی فراہم کرنا یہ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مورل ویلیوز ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی سرمایہ ہے، اسلامی اقدار ہیں، اسلامی ورثہ ہے۔ پھر اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں، جلدی اس کو ہم ختم کرتے ہیں چونکہ آپ بھی تھک چکے ہیں۔ اصلاح معاشرہ، سوشل ریفارم۔ سوشل ریفارم جو ہے وہ اسٹیج کا کام نہیں ہے، سوشل ریفارم ان بہنوں کے اپنے گھروں سے اور ان ماؤں کے اپنے گھروں سے اور ان نوجوان بھائیوں کے اپنے گھروں سے
شروع ہونے والی ایک مہم ہے جس کا حصہ آپ میں سب کو بننا پڑے گا۔ آپ میں سے ہر ایک اگر طے کر لیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے چھوٹوں کی اس بات پر ہم غور کریں گے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، وہ ان کا ذہن ان چیزوں کی طرف تو نہیں جا رہا ہے جن سے ان کی انسانی تشخص، انسانی شناخت خطرے میں، اسلامی نہیں، انسانی۔ ایک انسان، ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے حقوق کا خیال کرے۔ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ ایک اچھا انسان ایسا ہوتا ہے جو کبھی کسی سے غلط انداز میں بات نہ کرے، جو گالی گلوچ نہ کرے۔ وہی تو ہمارے سماج میں اچھا انسان مانا جاتا ہے۔ تو جس کی اپنی ذات، اپنے پرسنل لائف میں اور اس کے بعد پھر اجتماعی زندگی میں جو دوسروں کے ساتھ اچھے انداز سے ویوہار کرے، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ تو اچھے انسان کو بنانے کی جو ریفارمنگ کا سلسلہ ہے وہ ہمارے اپنے گھروں سے شروع ہوگا۔ اگر ہم وہاں سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس مہم کو اجتماعی طور پر، اپنی سوسائٹی کے طور پر بھی ہم کامیاب کر پائیں گے۔ ورنہ تو کتنے ہی کیمپین پورے ملک میں چلتے ہیں، چل چکے ہیں، چلیں گے، لیکن ان کا وہ آؤٹ پٹ، وہ نتیجہ نہیں برآمد ہوگا جو گھروں سے انقلاب لانے کی ایک ہمت، ایک حوصلہ اور ایک عزم آپ لوگ جب تک نہیں پیدا کریں گے۔ تو آپ یہ کہیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے، اور آپ اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا کر اٹھیں کہ آج سے ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی سماج جس کے بارے میں آپ نے خلفائے راشدین کے کمپٹیشن میں بھی پڑھا، اور اس کے بعد ابھی اسلامی عقائد اور معلومات کی کمپٹیشن میں بھی، اور ان اسباق میں، ان کلاسز میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، اس کو ہم کیسے اپنے گھر میں اپلائی کریں، اس کو کیسے ہم اپنے سماج میں اپلائی کریں۔ تو گھروں سے سلسلہ آپ شروع کریں۔ ہماری بہنوں سے درخواست ہے، ہمارے بھائیوں سے درخواست ہے، جب ایک ایک گھر سے یہ مہم شروع ہوگی تو سماج خود بخود صحابہ والا سماج بن جائے گا۔ تو وہ جو اسلامی مدینے کی ریاست کا خواب ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ساکار ہوگا۔ اور اگر نہیں، صرف ہم اس امید میں رہیں گے کہ مسجد میں خطاب ہوگا، جلسے کے لیے اسٹیج لگائے جائیں گے، وہاں سے تقریریں کی جائیں گی، تقریریں سن کر ہم لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، یقین جانیے قیامت تک کوئی انقلاب نہیں آئے گا، صرف پیسوں کا ضیاع ہوگا، اداروں کے اپنے فائدے پورے ہوں گے۔ معافی کے ساتھ بہت ہی سخت جملہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو آج سے یہ جو نوجوان نسل ہمارے سامنے، جو اقبال کی شاہین ہے، ان سے میری درخواست ہے، گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، یہاں سے طے کر کے اٹھیے کہ آپ اپنی تعلیمی زندگی میں جہاں تک جانا چاہیں جائیے۔ مجھے یہ بات سننے کو ملی ہے کہ موانع میں 10+2 کا عمومی رواج ہے کہ صاحب انٹر تک تو ضرور پڑھنا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ دو پروفیشنل ہمارے سامنے ہیں، ندیم بھائی ہیں اور فواز بھائی ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ انٹر کی کیا ویلیو ہے۔ آج سے پہلے 50 سال پہلے جائے تو کچھا 5 تک کی اتنی اہمیت ہوتی تھی کہ اگر کوئی کلاس 5 تک کا پڑھا ہوا ہے تو اس بچی کا رشتہ کرنے کے لیے اس کے گھر والے جو ہے بے فکر ہوتے تھے کہ چلو ہماری بچی نے 5 تک پڑھ رکھا ہے، بہت تعلیم ہے اس کے پاس۔ پھر اس کے بعد تھوڑا زمانہ آگے بڑھا تو کچھا 8 تک ہوا، جونیئر ہائی اسکول، پھر اس کے بعد سیکنڈری تک، پھر سینئر سیکنڈری تک۔ اب کے وقت میں انٹر کی کوئی حیثیت نہیں۔ میری بہنوں سے اور بھائیوں سے بہت کھل کر میں بات کہنا چاہتا ہوں، بھائی جب تک آپ پروفیشنل نہیں بنیں گے، جب تک آپ وہ کورسز نہیں کریں گے جن سے آپ اپنی خود کی شخصیت بنائیں اور اکنامکلی بھی خود کو مضبوط کریں اور ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں، تب تک کوئی فائدہ نہیں اس تعلیم کا۔ تو اس لیے خوب پڑھیں، خوب بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سوشل ریفارمنگ کی بات ہے اس کو اپنے نظام کے اندر لانے کی کوشش کریں اور گھروں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہے یا انشاءاللہ ٹالا ہے؟ تعالی ہے، یعنی اللہ اگر چاہیں گے، اللہ کی توفیق، اللہ کیوں نہیں چاہیں گے؟ اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندے کریں، ہم اپنی توفیق شامل حال کریں۔ اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہوتی، ہم ہی ہیں جو اس رحمت کو لینے کے لیے کبھی تیاری نہیں ہوتے۔ کنواں پانی دینے کے لیے بیتاب ہے اور ہم پیاسے ہونے کے باوجود کہتے ہیں نہیں، ابھی اور پیاس ہماری بڑھنی چاہیے، ابھی ہم اور پیاسے مریں گے۔ تو پھر اس کے بعد پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں، خاص کر اس میں انسانی اخوت کی بات کرتے ہیں، ہیومن برادرہوڈ ہے، خواتین کا احترام اسلام کا بہت بنیادی نظریہ ہے، ریسپیکٹ فار وومن۔ پوری دنیا نے اسلام سے ہی اس چیز کو سیکھا ہے کہ خواتین کو کیا درجہ دیا جائے۔
یہ آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. میں مولانا ظفیر صاحب اور مولانا مرغوب صاحب اور دیگر ذمہ داران کو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں بھیجوں گا بھی, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے کورس میں اس کو حصہ بنایا جائے اور اس پر بات چیت کی جائے, تاکہ بحیثیت مسلمان پتہ چل سکے کہ اسلامی سرمایہ کیا ہے. اب اخیر میں آتے ہیں, بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. سب سے آخری بات یہ ہے کہ خیر امت نے پچھلے 1 سال میں جو کچھ آپ کو دیا, حقیقت ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ خیر امت اپنے مشن کی طرف بہت ہی مضبوطی کے ساتھ, بڑے ہی تندہی کے ساتھ, حوصلے اور جذبے کے ساتھ اور اہل موانا کے تعاون اور سرپرستی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اس میں مجھے کہنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ 1 سال کی قلیل مدت میں اس درجے کی کامیابی دیکھ کر مجھے خوشی, تشکر, اللہ کی ذات سے خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ آج سے 20 سال, 25 سال, 30 سال پہلے نوجوانوں کو جب اسلامی تعلیم کی طرف یا اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کی طرف لانے کی بات کی جاتی تھی تو صرف اسٹیج کی حد تک تھا, لیکن اہل موانا نے اور ملک میں بہت سارے ایسی اس وقت مثالیں ہیں کہ جنہوں نے ٹھوکریں کھا کر اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں اسلام کی طرف واپس جانا ہے, اور آپ لوگوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے, ایک مثال قائم کی ہے. پورے ملک میں اس وقت میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنے بھی حضرات مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر اسلامی بیداری کیسے لائیں, تو میں فوری طور پر ان سے کہتا ہوں کہ آپ موانا جائیے اور وہاں خیر امت کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنائیے اور اپنے یہاں اس کو اپلائی کیجیے, اس امید کے ساتھ کہ ابھی تک جہاں تک آپ لوگ پہنچے ہیں یہ آغاز بھی نہیں ہے. آغاز ہے, ایک شروعات آپ نے کی ہے, بہت اچھا ہے, لیکن یہ آغاز بھی نہیں ہے, انتہا تو بہت آگے ہے. صرف اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے, سوال جواب کا سیشن اس کے بعد ہوگا, کہ خیر امت کے آگے جتنے بھی کلاسز ہیں, جو بھی الگ الگ کورسز لانچ کیے جائیں گے, اس کا آپ لوگ حصہ بنیں. اس لیے نہیں کہ اس کی برانڈنگ کی جائے, اس لیے کہ آپ اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کا یہ جو ذریعہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور یہ مولانا ظفیر الاسلام صاحب, مولانا مرغوب رحمان صاحب اور ان کے تمام احباب جس طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں, جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں, ندیم اختر صاحب کی سرپرستی میں اور موانا کے دوسرے ذمہ داران کی سرپرستی میں, ان کوششوں کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا وہ سرمایہ ہے جس اسلامی سرمایہ کے تحفظ کی بات میں کر رہا ہوں. یہ جو 10 ٹاپکس آپ نے لکھے ہوئے ہیں, اگر اس میں صرف معلومات کی حد تک بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے اور آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو مقصد کامیاب ہے. اس کے آگے چل کر, معلومات سے آگے چل کر پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا اور پھر اپنے نسلوں کی تربیت کرنا, وہ ایک ایسا مقام ہوگا جس کو ہم معراج کہہ سکتے ہیں. اور اگر وہ ہو گیا تو پھر ہمیں اور کسی چیز کی امید نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ہدف کو, اپنے مقصد کو اچیو کر لیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آخر میں اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. ستاروں پر ڈالنے کی تیاری کریے, ستاروں پر کمن ڈالیے. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, وہی جواں ہے قبیلے کے آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. آخری جو جملہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے جائیے. شباب ہے جس کا بے داغ, بے داغ جوانی جس کی ہے, اور ضرب ہے جس کی کاری. جب وہ اٹھے تو لگے کہ یہ ایک مسلمان نوجوان بچی جا رہی ہے جو اسلام ہے. جب وہ اٹھے تو محسوس ہو کہ ایک نوجوان مسلمان لڑکا جا رہا ہے جو اسلام ہے. اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آ جائیں. اور اسلام کی طرف آنے کے لیے صرف داڑھی ٹوپی کرتا کافی نہیں ہے. اسلام کی طرف آنے کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات, معاشرت, اخلاقیات, اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ نے ہمیں صحابہ کے ذریعے ہم تک دیا ہے, ان تمام کو اپنے اندر لانے کی کوشش کا نام اسلام ہے, ان تمام پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے. اخیر میں ایک مرتبہ پھر خیر امت کے سبھی ذمہ داران, خصوصی طور پر برادر عزیز مولانا مرغوب الرحمان طیب قاسمی سلمہ, مولانا ظفیر الاسلام صاحب اور مولانا سیف الاسلام صاحبان جو میرے بڑے بھی ہیں اور جن کی کوششیں اور جن کی سرپرستی سے یہ مہم یہاں تک پہنچی ہے,
اور ماسٹر ندیم اختر صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے انجینئر شادمان صاحب کا، جن کی کوششوں سے اور جن کے ادارے میں یہ تمام کام چل رہے ہیں، مولانا اسرار عالم ندوی صاحب، اور بھی بہت سارے نام ہیں، اگر کوئی نام چھوٹ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور برادر فواز شاہین صاحب کا، جو مستقل سفر میں ہونے کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے وہ آئے، اور ان کے آنے سے اس مہم کو ایک مضبوطی ملی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اس طریقے کے مہمانوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا رہے گا، ان سے استفادے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خیر امت آپ سے یہی امید کرتا ہے کہ آپ اس مہم کا حصہ بنیں، ان کلاسز کو اٹینڈ کریں، خود بھی آئیں، اپنے ساتھ نوجوانوں کو لائیں، اور گھر گھر یہ شعاع، یہ چراغ جلائیں، جہاں روشنی کی کمی ملے وہیں ایک چراغ جلا دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی جلدی جلدی، ٹائم کافی ہو چکا ہے، قیلولے کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کالج کے بچے ہیں، آپ نے بولا کہ سنتی لباس ہمارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اگر کالج میں ہمیں سنتی لباس پہ اعتراض کرا جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی تقریر میں ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ یہ لباس آپ کا ہونا چاہیے، یہ لباس نہیں ہونا چاہیے۔ لباس کا جہاں تک تعلق ہے تو شعار اور شناخت جو ہمارے کلچر میں داڑھی، ٹوپی اور کرتا ہے، یہ ایک شناخت، ایک ٹریڈیشن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عربوں کا کچھ اور پہناوا تھا، ہمارے بر صغیر میں، انڈین سب کنٹیننٹ میں کچھ اور پہناوا ہوا، اور یہ ایک مستقل بحث کا موضوع ہے کہ صاحب داڑھی، ٹوپی، کرتا ہی مسلمان کا لباس ہے یا اس سے الگ ہٹ کر بھی کچھ اور چیزیں اپلیکیبل ہیں، کچھ اور چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس لباس کو، جس کو ہم اپنی شناخت سمجھتے ہیں، اس لباس کے بارے میں آپ کا اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ اگر آپ خود اس لباس کو کمتر سمجھتے ہیں، اگر بہنیں حجاب اور نقاب کو کمتر سمجھتی ہیں اور شرماتی ہیں پہنتے ہوئے، اور اگر بھائی لوگ جتنے بھی اسکول میں، کالجز میں پڑھتے ہیں، وہ اگر داڑھی، ٹوپی، کرتے کو کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ پہن لیا، یا داڑھی رکھ لی، یا ہم نے ٹوپی، کرتا، پجامہ پہن لیا تو سماج میں میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اگر یہ پوائنٹ آف ویو ہے تو پھر آپ کو اور ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، آپ کو بڑا فخر ہوتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ حجاب اور نقاب کے ساتھ اسکول جائیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ داڑھی، ٹوپی، کرتے کو قبول کریں، اس کے بعد اگر کوئی ایسی مجبوری آتی ہے تو کوئی حرج نہیں، ہرگز کوئی حرج نہیں۔ یہی میرا سوال۔ جی اور بتائیں، بہنوں کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہے؟ سبھی کو یہ اعتراض ہے کہ ہماری بہنیں سوال نہیں کر رہی، تو مجھ سے تو کرتے جائیے کم سے کم 2-4 سوال، کچھ ایسے سوال چھوڑ دیجئے جو ہم لوگ اگلی آمد تک، موانا کے اگلی آمد تک اس پر ریسرچ کریں، اس پر پڑھیں، کچھ مجبور کریے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ پڑھے لکھیں۔ اب سماج